Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, our topic is letter writing. Letters are very important in keeping contact with friends and relatives. Letters यानी खतूत निगारी एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ राब्ते में रहते हैं. Letters may be divided into three categories. यानी खतूत निगारी को 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है. फर्स्ट, प्राइवेट और पर्सनल लेटर्स. सेकंड, बिजनेस लेटर्स. और थर्ड, ऑफिशियल लेटर्स. तो पर्सनल लेटर्स यानी जिनको हम इनफॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं, यानी गैर उसूली या गैर दस्तूरी खतूत. सच लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. यानी पर्सनल लेटर्स और प्राइवेट लेटर्स, इनको हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को यानी ऐसी खतूत हम लिखते हैं. रिश्तेदारों और दोस्तों को पर्सनल लेटर्स हम लिखते हैं, जिनको हम कहते हैं पर्सनल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स. तो जिन चीज़ों का यानी हमें ऐसे लेटर्स लिखते वक्त यानी अपने ख्याल रखना चाहिए, उनमें से सबसे पहला है द लैंग्वेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल. यानी ऐसी खतूत लिखते वक्त यानी ज़बान साफ़ और सादा होनी चाहिए. दिस काइंड ऑफ लेटर हैज़ 4 पार्ट्स. यानी इस लेटर के 4 पार्ट्स होते हैं. यानी पर्सनल लेटर्स के 4 पार्ट्स होते हैं. नंबर फर्स्ट, द हेडिंग. नंबर 2, द सैल्यूटेशन. नंबर 3, द बॉडी. इसी तरह से नंबर 4, द एंडिंग. यानी पर्सनल लेटर्स जब हम लिखते हैं तो इसके 4 पार्ट्स पर यह मुश्तमिल होती है. इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. नंबर फर्स्ट इज़ द हेडिंग ऑफ द लेटर. नंबर 2 यानी सैल्यूटेशन. नंबर 3 इज़ द बॉडी. एंड नंबर 4 एंडिंग. नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. द हेडिंग यानी सेंडर्स एड्रेस एंड डेट ऑफ राइटिंग द लेटर इज़ रिटन इन द हेडिंग. यानी हेडिंग में हम यानी भेजने वाले का यानी उसका एड्रेस यानी उसका अता पता और डेट हम हेडिंग में यानी लिखते हैं. मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे यहाँ 210 वार्ड नंबर 3 रामबाग रेडबुक कुपवारा. 210 वार्ड नंबर 3 रेडबुक कुपवारा. तो ये है इसका यानी एड्रेस है, सेंडर का एड्रेस. इसी तरह से डेट 5 मई 2020. तो ये यानी इसको कहते हैं हेडिंग. यानी सेंडर का एड्रेस और डेट ये हेडिंग में आता है. इसी तरह से सेंडर्स एड्रेस इज़ रिटन एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर. यानी जो ये सेंडर का एड्रेस और डेट है, इसको हम यानी लेफ़्ट कॉर्नर लेटर के लेफ़्ट कॉर्नर में यानी में इसको हम लिखते हैं ऊपर. जब पेज पर यानी हम जब अपनी किसी कॉपी पर या किसी लीफ पर हम लेटर लिखते हैं तो इसके लेफ़्ट कॉर्नर पर सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस यानी भेजने वाले का अता यानी पता और डेट यानी वहाँ पर हम लिखते हैं लेटर में. इसके बाद दूसरा जो पार्ट है लेटर का, यानी पहला पार्ट हेडिंग है, दूसरा पार्ट है द सैल्यूटेशन. इन दिस पार्ट ऑफ द लेटर सम स्पेशल वर्ड्स आर यूज्ड. फॉर एग्जांपल यानी सैल्यूटेशन में हम यानी स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. यानी माय डियर और डियर कैन बी यूज्ड फॉर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. ये जो नज़दीक दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, इनके लिए हम माय डियर या डियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. यानी ये स्पेशल वर्ड्स.
مثال کے ایگزامپل ہے اس کی، مثال کے طور پر یہاں پر فار ایگزامپل مائی ڈیئر اشرف، مائی ڈیئر فادر، ڈیئر اشفاق، ڈیئر مصباح، ڈیئر انکل. تو یہ یعنی دوستوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس کے لیے ہم مائی ڈیئر اور ڈیئر یعنی سلوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں. تو دوسرا، یہ فالوئنگ ورڈس کین بی یوزڈ فار نون پیپل، یعنی جو جانے پہچانے لوگ ہیں ان کے لیے ہم یعنی سلوٹیشن میں یہ ورڈس استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسٹر بفور دا نیم آف اے مین، یعنی آدمی کے یعنی میل کے نام کے سے پہلے یعنی اس کے آگے ہم مسٹر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ماسٹر بفور دا نیم آف اے ینگ بوائے، یعنی جو ینگ بوائے یعنی نوجوان یا جوان لڑکا ہوتا ہے تو اس کے نام کے آگے ہم ماسٹر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے مسرس بفور دا نیم آف اے میریڈ وومین، یعنی جو میریڈ وومین ہوتی ہیں، شادی شدہ عورت ہوتی ہیں، اس کے نام کے آگے ہم مسرس استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے لیٹر میں آگے مس بفور دا نیم آف اے ان میریڈ گرل وومین، یعنی ان میریڈ یعنی غیر شادی شدہ یعنی کواری لڑکی یا کواری یعنی عورت کے نام کے سامنے ہم اس کے آگے ہم مس استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ایم ایس کین بی یوزڈ فار بوتھ مس اینڈ مسرس، یعنی دونوں کے لیے مس اور مسرس کے یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورتوں کے دونوں کے لیے ہم ایم ایس بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے یعنی دوسرا پوائنٹ تھا یعنی اس کا سلوٹیشن، یعنی دوسرا پارٹ جو لیٹر کا ہوتا ہے یعنی سلوٹیشن ہے، یعنی اس میں ہمیں یہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی اس یعنی سلوٹیشن میں ہم جو ہمارے ریلیٹیوز اور فرینڈس ہیں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم مائی ڈیئر یا ڈیئر کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہمارے جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہاں پر یعنی مین کے لیے مسٹر یعنی ڈیئر، مین کے لیے یعنی مسٹر، اسی طرح سے ینگ بوائے کے لیے ماسٹر، اسی طرح سے وومن یعنی میریڈ وومن کے لیے مسرس، ان میریڈ کے لیے مس، اور دونوں میریڈ اینڈ ان میریڈ کے لیے ایم ایس بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرا جو پارٹ ہے ہوتا ہے لیٹر کا، وہ ہے دا باڈی. This is the main portion of the letter. It contains all the information or news the sender wants us to convey. یہ لیٹر کا ایک عام حصہ ہوتا ہے باڈی میں، یعنی اس میں جو سینڈر جو بھی انفارمیشن کنوے کرنا چاہتا ہے یعنی جس کو وہ لیٹر یعنی لکھتا ہے، یعنی اس میں وہ سبھی باتیں آتی ہیں. یعنی یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے لیٹر کا. The following things should be kept in mind while writing this portion of the letter. یعنی ایسی اس پورشن کو یا اس حصے کو لکھتے وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یا اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھنی چاہیے. The language of the letter should be grammatically correct and meaningful. یعنی اس پورشن میں جو ہم لینگویج یعنی ہر لیٹر میں جو بھی لینگویج ہم یعنی جو لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ گرامیٹیکلی صحیح ہونی چاہیے، گرامر کے لحاظ سے صحیح ہونی چاہیے، اور اس کی یعنی میننگ فل یہ بامعنی اس میں جو بھی انفارمیشن کنوے کرنی ہو وہ بامعنی ہونی چاہیے. فرسٹ پرسن پروناؤن آئی شوڈ بی اوائڈیڈ. اس میں ہمیں فرسٹ پرسن جو پروناؤن آئی ہوتا ہے اس کو ہمیں ایوائڈ کرنا ہے، اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. ڈو ناٹ یوز ویری لانگ سینٹینسز. ہمیں لانگ سینٹینس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز یعنی اس میں، تاکہ جو ہماری انفارمیشن ہے جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی ریسیور کو وہ اس کو آسانی کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ یا سمجھ سکے. نیور یوز بٹر ورڈس ان یور لیٹر. یعنی اپنی لیٹر میں کبھی یعنی تلخ الفاظ استعمال نہ کرنا.
جس سے کسی کو یعنی کسی کو اس سے تکلیف پہنچے یا ٹھیس پہنچے تو ایسے ورڈس کا استعمال کرنا یعنی اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، یعنی کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا تیسرا پارٹ یعنی دا باڈی، یعنی اہم پارٹ تھا لیٹر کا دا باڈی۔ تو چوتھا جو پارٹ ہے، فورتھ پارٹ یعنی لاسٹ پارٹ دا اینڈنگ، یعنی اینڈنگ کیسے ہم کرتے ہیں لیٹر کی، ویل اینڈنگ دا لیٹر فالوئنگ پوائنٹس شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ، یعنی لیٹر کو اینڈ کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر فرسٹ، فار بلڈ ریلیٹیوز use the words yours affectionately, yours affectionately, your affectionate son، یعنی جو ہمارے بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی خونی رشتہ جن کے ساتھ ہمیں ہوتا ہے، ان کے لیے ہمیں یعنی اینڈنگ میں ایسے ہم ورڈس استعمال کرتے ہیں، یعنی yours affectionately, your affectionate son، تو یہ ہیں بلڈ ریلیٹیوز کے لیے، یعنی ہمیں ایسے ورڈس استعمال کرنے چاہیے۔ اسی طرح سے دوستوں کے لیے فار فرینڈس یوز دا ورڈس yours sincerely, yours ever, yours always, yours very sincerely, yours most sincerely etc۔ یعنی جو ہم دوستوں کے لیے ہم یعنی اینڈنگ میں ایسے ورڈس استعمال کر سکتے ہیں، yours sincerely, yours ever, yours always, yours very sincerely, yours most sincerely، یعنی وغیرہ وغیرہ۔ yours affectionately can be used for very close friends، جو بالکل نزدیک دوست ہوتے ہیں، جن کی کلوز فرینڈشپ ہے، ان کے لیے ہم yours affectionately یعنی استعمال کر سکتے ہیں۔ for a known but not very close person، یعنی جو ہمیں جانے پہچانے لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمیں زیادہ کلوز یعنی رشتہ نہیں ہے، ان کے لیے ہم یعنی فالوئنگ ورڈ شوڈ بی یوزڈ، ایسے ورڈس ہم استعمال کرنا چاہیے ہمیں۔ yours faithfully، yours truly، yours very truly etc، یعنی ان کے لیے ہم yours faithfully، yours truly، yours یعنی yours very truly، یعنی ان ورڈس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، یعنی جو ہمارے یعنی نون پرسنز ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری جان پہچان ہے لیکن ان کے ساتھ کلوز ریلیشن نہیں ہے۔ فار گورنمنٹ آفیشلز فالوئنگ ورڈس آر یوزڈ، یعنی جو گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں یا سرکاری جو یعنی کارند ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیں یعنی یہ ورڈس استعمال کرنے چاہیے، yours respectfully، yours faithfully etc۔ یعنی سرکاری کارکنوں کے لیے yours faithfully، yours yours respectfully، یعنی یہ اینڈنگ میں ایسے ورڈس ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ اس طرح سے اسٹوڈنٹ جو اپنی اپلیکیشنز وغیرہ لکھتا ہے، اس کو یعنی اپنے ٹیچر کو یا اپنے ہیڈ ماسٹر کو، اپنے پرنسپلز کو ان ورڈس کو استعمال کرنا چاہیے جب وہ لیٹر کے اینڈ پر پہنچے، لیٹر کی اینڈنگ میں، یعنی yours obediently، yours most obediently people، یعنی اسٹوڈنٹ اپنی اپلیکیشن میں اپنی اس خطوط لیٹر میں yours obediently، yours most obediently ورڈس کا استعمال کرنا چاہیے یعنی لیٹر کے آخر میں۔ تو یہ تھے 4 جو لیٹرز کے جو یعنی پارٹس ہے، یعنی ان 4 پارٹس کو یعنی فرسٹ ون از یعنی پرسنل لیٹرز کے 4 پارٹس ہوتے ہیں۔ نمبر فرسٹ از دا ہیڈنگ، یعنی نمبر 2 از دا سیلوٹیشن، نمبر 3 از دا باڈی اینڈ نمبر 4 دا اینڈنگ۔ اسی طرح سے جو لیٹرز کی درجہ بندی ہے، ان میں ہم نے پہلے درجے میں پرائیویٹ اور پرسنل لیٹرز یعنی کا یہاں پر اس کے جو پارٹس ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے۔ اب جو دوسرا ہے آفیشیل اینڈ بزنس لیٹرز، یعنی سرکاری اور
یعنی تجارتی جو خطوط ہوتے ہیں تو جن کو کہتے ہیں ہم فارمل لیٹرس، یعنی وہ تھے یعنی غیر دستوری خطوط پرسنل لیٹرس، اور یہ ہیں یعنی مطابق دستور جو خطوط ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں ہم آفیشیل اینڈ بزنس لیٹرس اور فارمل لیٹرس. بزنس لیٹرس آر ریٹن ٹو سم پبلک اور پرائیویٹ آرگنائزیشنز. بزنس لیٹرس کو ہم یعنی کئی جو پرائیویٹ یا پبلک جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم لکھتے ہیں. آفیشیل لیٹرس ہم گورنمنٹ یعنی ریٹن ٹو گورنمنٹ آفیشلز اینڈ ایڈیٹرس. جو آفیشیل لیٹرس ہوتے ہیں یہ ہم گورنمنٹ آفیشلز کو یعنی سرکار کے کارندوں کو، اینڈ ایڈیٹرس کو یعنی ایڈیٹرس جو اشاعت کرنے والے ہوتے ہیں یعنی خبروں کی اشاعت کرتے ہیں ان کو لکھتے ہیں آفیشیل لیٹرس. دیز لیٹرس ہیو فالوئنگ 5 پارٹس. تو ایسی لیٹرس کے یعنی 5 پارٹس یعنی پرسنل لیٹرس کے 4 پارٹس ہیں ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیے. تو جو یہ آفیشیل لیٹرس ہیں بزنس لیٹرس ہیں اس کے 5 پارٹس ہیں، اس کا ایک پارٹ یعنی اس سے زیادہ ہے. فرسٹ پارٹ از ہیڈنگ. یعنی ہیڈنگ جس طرح سے ہم نے پرسنل لیٹرس میں یعنی ہیڈنگ میں ہم یعنی ایڈریس یہاں پر ایڈریس لکھتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ڈیٹ. تو اس طرح سے جو آفیشیل لیٹرس یا جو بزنس لیٹرس ہوتے ہیں ان میں بھی ہمیں سب سے پہلے یعنی جس ایڈریس اور ڈیٹ لکھنا چاہیے، یعنی سیم ایز ان پرسنل لیٹرس، یعنی ایسا ہی ہیڈنگ یعنی ایک جیسی ہیں دونوں کی. دوسرا پوائنٹ ہے دا نیم اینڈ ڈیزگنیشن آف دا ریسیور. یعنی جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، جس کے نام ہم یعنی یہ لیٹر لکھتے ہیں، اس کا نام اور اس کی ڈیزگنیشن یہاں پر لکھنی چاہیے دوسرے پوائنٹ میں. تو تیسرا ہے سلوٹیشن. یعنی سلوٹیشن میں ہم استعمال کرتے ہیں ایک پرسن کے لیے فار دا پرسن سر اور ڈیئر سر فارمل لیٹرس میں، یا آفیشیل اور بزنس لیٹرس میں ہم سلوٹیشن میں سر اور ڈیئر سر کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جو کمپنی کے لیے یا فرم کے لیے جب ہم ایسی لیٹر لکھتے ہیں تو وہاں پر ہم سرز اور ڈیئر سرز کا ورڈز کا استعمال کرتے ہیں سلوٹیشن میں. یہ ہے تیسرا پارٹ اس کا، یعنی فارمل لیٹرس کا تیسرا پارٹ یعنی دا سلوٹیشن میں ہم ایک یعنی پرسن کے لیے سنگل پرسن کے لیے سر اور ڈیئر سر، اسی طرح سے فرم یا کمپنی کے لیے سرس اور ڈیئر سرس. تو چوتھا پارٹ جو ہے جو فارمل لیٹرس کا چوتھا پارٹ ہے دا باڈی. باڈی میں یا دا باڈی میں دا بزنس اور آفیشیل لیٹرس شوڈ بی بریف اینڈ ٹو دا پوائنٹ. یعنی باڈی میں ہمیں ان ایسی لیٹرس کو یعنی ان کی جو ہم ڈیٹیلز یعنی جو ہم کنوے کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن یعنی اپنے ان آفیشلز کو یعنی گورنمنٹ آفیشلز کو یا بزنس کمپنیز کو یا فرمز کو، تو ان میں ہمیں ان پوائنٹس کا یعنی یہ لیٹر کیا یعنی اٹ شوڈ بی بریف اینڈ ٹو دا پوائنٹ. یہ بالکل مختصر ہونی چاہیے اور اس میں بالکل جو ہمیں جن نکات کو ابھارنا ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہونی چاہیے. دا اینڈنگ یعنی اس میں لاسٹ پوائنٹ جو لاسٹ پورشن ہوتا ہے ایسی لیٹر کا یعنی آفیشیل لیٹر اینڈ بزنس لیٹر کا، وہ ہے دا اینڈنگ. جس طرح سے پرسنل لیٹر میں بھی اینڈنگ ہوتی ہے، اس طرح سے اس لیٹر میں بھی جو اینڈنگ ایسی لیٹرس میں جو اینڈنگ ہے اس میں ہم ایسے ورڈز کا استعمال کرتے ہیں یعنی یورس ٹرولی یورس فیتھفلی. یہاں پر یورس ٹرولی اینڈ یورس فیتھفلی ورڈز کا استعمال کرنا چاہیے آفیشیل لیٹرس اینڈ بزنس لیٹرس کے اینڈ میں. تو یہ تھے یہ جو آفیشیل لیٹرس اینڈ بزنس لیٹرس کے جو ڈفرینٹ پورشنز ہیں 4-5 پورشنز، جن کو نمبر فرسٹ از ہیڈنگ، نمبر 2 جو ہے نیم اینڈ ڈیزگنیشن آف دا ریسیور، نمبر 4 دا سلوٹیشن، اور نمبر 4 باڈی، اینڈ دا نمبر 4 از اینڈنگ. اب تو دونوں جو درجے ہیں لیٹرس کے کیٹیگریز ہیں یعنی پرسنل لیٹرس اینڈ
बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स। तो इनके यहाँ पर फॉर्मेट मैंने दिया है, यानी हाउ टू राइट ए पर्सनल लेटर। ये है पर्सनल लेटर का फॉर्मेट। सपोज़ यहाँ पर इसकी हेडिंग में यानी लिखा है मैंने एड्रेस 35 करण नगर श्रीनगर, तो इसको क्या है हेडिंग, और दूसरा है इसी हेडिंग का पार्ट है, इसके बाद डेट लिखना है 4 मार्च 2020। इसके बाद सैल्यूटेशन माय डियर लतीफ़। सपोज ये अपने दोस्त को हम लिखते हैं खत माय डियर यानी लतीफ़ को। अब बॉडी है, ये बॉडी के लिए जगह है, तो यहाँ पर इसको जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है अपने दोस्त को या जो बात उसे कन्वे करनी है तो वो यहाँ पर बॉडी में लिखते हैं, लिखनी होती हैं। तो इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन द सेंडर वांट्स टू कन्वे, यानी इसमें तमाम किस्म की वो इंफॉर्मेशन होती हैं जो सेंडर यानी जो खत लिखने वाला यानी अपने उस दोस्त तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो बॉडी में आता है। तो लास्टली जो पर्सनल लेटर की जो क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग में हम इस्तेमाल करते हैं योर्स लविंग फ्रेंड, योर्स सिंसियरली और योर्स एफेक्शनेटली कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पर हम योर लविंग फ्रेंड लास्ट पर लिखते हैं इसका, या योर्स एफेक्शनेटली यानी लास्ट पर अपना नाम लिखना चाहिए, यानी जो सेंडर होता है वो अपना नाम यहाँ पर लिखे। तो इस तरह से ये पर्सनल लेटर का फॉर्मेट है, ऐसी पर्सनल लेटर यानी लिखनी होती हैं। तो अब किस तरह से हम लिखेंगे जो ऑफिशियल या बिजनेस लेटर्स हैं, उसका फॉर्मेट इस तरह से है। इसमें भी सबसे पहले हेडिंग यानी सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले यानी बॉयज़ हॉस्टल DCM स्कूल श्रीनगर, तो ये है एड्रेस यहाँ पर। इसके बाद डेट हेडिंग में यानी 18 मार्च 2020। इसके बाद यानी रिसीवर्स डिजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस, यानी ये यहाँ पर ऑफिशियल लेटर है, ये हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्रीनगर कश्मीर को यानी ये एड्रेस करते हैं लेटर, यानी वो रिसीवर है इस लेटर का। तो यहाँ पर रिसीवर की यानी उसकी डिजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना होता है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन श्रीनगर कश्मीर। इसी तरह से फिर तीसरा जो इसका जो पोर्शन होता है इस लेटर का यानी ऑफिशियल लेटर या बिजनेस लेटर का, द सैल्यूटेशन में सर, यानी यहाँ पर हमें सर यहाँ हम सर करते हैं इस्तेमाल। तो पर्सनल लेटर में हम यानी डियर या माय डियर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सर इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद चौथा है बॉडी, यानी बॉडी में यानी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन हम कन्वे करना चाहते हैं या कंप्लेंट कन्वे करना चाहते हैं वो इस बॉडी में यहाँ पर आता है, इस बिजनेस और ऑफिशियल लेटर में। तो ये है चौथा पॉइंट यानी चौथा पोर्शन बॉडी का। लास्ट पर इस लेटर की भी जो एंडिंग है इसमें हमें लिखना चाहिए योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, गिव योर फुल नेम सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन, और लास्ट पर अपना यानी फुल यहाँ पर नेम और अपना सिग्नेचर वगैरह एड्रेस यानी लास्ट पर यानी लिखना चाहिए योर्स फेथफुली के बाद। तो यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिखा है सलीम, इसी तरह से यहाँ पर इसके बाद एड्रेस अपना लिखना चाहिए। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हैं ऑफिशियल और बिजनेस लेटर्स का, यानी इसके 5 पोर्शंस हैं और जो पर्सनल लेटर्स हैं इसके 4 पोर्शंस हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपने तकरीबन इन पॉइंट्स को जो भी हमने डिस्कस किए हैं आज के इस क्लास में लेटर के हवाले, खुतूत निगारी के हवाले से, तो आपने इसको समझ लिया होगा। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, बाकी वस्सलाम।